تو میں اپنے چینل پہ بہت بار یہ چیز بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اسکل کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتے تب تک آپ اس کے بینیفٹس صحیح طریقے سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ اگر کسی ایک چھوٹے سے اسکل کے بھی ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو اس کے آپ کو کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک اسپیسیفک اسکل میں ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کیا بینیفٹس ملتے ہیں, اور میں کس طریقے سے فری لانسنگ کے علاوہ بھی بہت سارے کلائنٹس فائنڈ کرتا ہوں اور ان کی پرابلمس کو سولو کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی کیا کیا بینیفٹس ہیں وہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو اگر آپ فری لانسنگ لرن کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, کیونکہ میں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہوں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں آن لائن ارننگ اسٹارٹ کرنے میں. اچھا, ہماری کنٹری میں بہت سارے لوگوں کی یہ پرابلم ہے کہ وہ جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ آج میں نے اگر فائیور پہ اکاؤنٹ بنایا ہے تو آج سے ہی میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے. ایسا تقریباً لوگوں کی جو تھنکنگ ہے وہ اسی طریقے کی ہے, اور جب سے میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے تو بہت سارے لوگ میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی, میرے اپنے ریلیٹیوز میں بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی سکھائیں. تو میں انہیں صرف ایک چیز کے اوپر انہیں فوکس کرنے کو کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسکل کے اوپر زیادہ محنت کریں, ایک اسکل سیکھ لیں, کوئی ایک اسپیسیفک چھوٹا سا اسکل سیکھ لیں جس میں آپ ایکسپرٹ ہوں. جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہوتے تو آپ فری لانسنگ کا جو صحیح طریقے سے جو مزہ ہے نا وہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تو ایکسپرٹ ہونے کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. ایک تو بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ آپ سے ہمیشہ ہی خوش رہے گا. جس بھی کلائنٹ کے ساتھ آپ کام کریں گے آپ کو 5 اسٹار ریٹنگ ہی ملے گی, اس سے نیچے ریٹنگ آپ کو نہیں ملے گی. کچھ کلائنٹس ایسے آپ کے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود بھی آ جاتے ہیں جو کہ آپ سے خوش نہیں ہوتے, ان کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے یا ان کی لائف میں کوئی اور پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ غصہ آپ پہ نکال دیتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن موسٹلی آپ کے جو آرڈرز ہیں, آپ کے جو پروجیکٹس ہیں, جتنے بھی آپ آن لائن پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے 5 اسٹار ریٹنگ اور مطلب کہ 100% کلائنٹ سیٹسفیکشن کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ اس ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. اب میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں کسی ایک سکل کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں نے چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ قسم کے سکلز ہیں جس کے اندر میں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں, اور میں وہ سکلز آن لائن سیل کرتا ہوں. اور ایسا ایسا میں نے اپنی ایک ٹیم بھی بنا لی تھی جس کی وجہ سے مجھے ڈفرینٹ قسم کے جو سکلز ہیں اگر وہ مجھے نہیں آتے تو میں ان کا بھی کام کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو میرا بیسک ایک سکل ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اس کے اندر میں جو ایکسپرٹ ہوں, جو مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا بہت چیز جانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں ایڈورٹائزمنٹ کو صحیح طریقے سے جانتا ہوں, اور اسپیشلی جو گوگل کی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. باقی بھی ساری ایڈورٹائزمنٹ مجھے آتی ہے, فیس بک کی, انسٹاگرام, لنکڈ ان, پنٹرسٹ, میں یہ ساری مارکیٹنگ کرتا ہوں. لیکن جو میرا مین فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گوگل کے اوپر, کیونکہ گوگل ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ مطلب کافی بینیفٹ ملتا ہے. اب ایکسپرٹ ہونے کے بینیفٹس تو یہ ہیں کہ آپ اپنا جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ تو آپ 100% کمپلیٹ کر لیں گے, اور ساتھ میں آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بھی آپ سے سیٹسفائی رہے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کنسلٹیشن کا کام کر سکتے ہیں. کنسلٹیشن میں ہوتا کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں کافی عرصے سے کنسلٹنسی کی سروسز سیل کر رہا ہوں, اپورک کے اوپر سیل کر رہا ہوں, فائیور پہ سیل کر رہا ہوں, لیکن میں گوگل سے بھی کلائنٹس فائنڈ کرتا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ویب ڈیولپمنٹ کے کلائنٹ گوگل سے کس طریقے سے فائنڈ کرتا ہوں, وہاں سے بھی بہت سارے کلائنٹس مل جاتے ہیں. میں نے آپ کو پراپر وے بتایا تھا کہ آپ کس طریقے سے ای میلز نکالیں گے اور ان کو ای میل کریں گے, میں نے سارا کچھ بتایا تھا. اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ میتھڈ یوز کرنے کے بعد گوگل سے بھی میرے پاس کافی سارے کلائنٹس آ جاتے ہیں. تو ان کلائنٹس کے لیے میں بیسکلی کرتا کیا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ میں ان سب کو ای میل سینڈ کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے بزنس کے اندر یا آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں. میں وہ پرابلمز کے سولوشن آپ کو ایک فری میٹنگ کے اندر بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ایک فری میٹنگ کریٹ کر لوں گا, زوم پہ کریٹ کر لوں گا یا گوگل میٹ کے اوپر کر لوں گا. تو ایک فری میٹنگ ہوگی جس کے اندر وہ بندہ آئے گا میرے پاس اور مجھے آگے بتائے گا کہ یار یہ پرابلمز ہمیں فیس ہو رہی ہیں, آپ ہمیں بتاؤ کہ ہمارا بزنس گرو کیوں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے آلریڈی ایک ڈیجیٹل مارکیٹر کو ہائر کیا ہوا ہو اور وہ اس کا کام کر رہا ہو, لیکن وہ بندہ جو بزنس اونر ہے وہ اس کے کام سے سیٹسفائی نہ ہو اور وہ مجھ سے وہ پرابلمز ڈسکس کرنا چاہتا ہے. جب اس کو فری میں ایک اپرچونٹی ملے گی کہ وہ فری میں ہی پرابلمز بتا سکتا ہے تو وہ میرے سے بات بھی کرے گا
اور میں اسے اس وقت جب وہ میرے سے میٹنگ کے اوپر ہوگا تو میں اسے ساری چیز گائیڈ کروں گا کہ اس بزنس میں کہاں کہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں, یا اس کا جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہے وہ کیا کیا پرابلمز کریٹ کر رہا ہے. دیکھیں, جب آپ سے کلائنٹ آپ کے ای میل کا رپلائی کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بزنس میں کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے. اب وہ مسئلہ بے شک وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ڈیجیٹل مارکیٹر ہائر ہی نہ کیا ہو. جب ہائر ہی نہیں کیا ہوگا تو پھر تو کنفرم ہے کہ وہ ہمیں ہی ہائر کرے گا اگر وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل اس نے ڈیجیٹل مارکیٹر ہائر بھی کیا, اس کے باوجود بھی ہم سے میٹنگ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہا, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو جب کلائنٹ آپ کے ساتھ گوگل میٹ کے اوپر آ جاتا ہے یا زوم کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے تو بال آپ کے کورٹ میں ہوتی ہے. آپ نے کس طریقے سے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ آپ کی جو سروس ہے اس کو پرچیز کریں. اب اگر آپ جسٹ کنسلٹنسی کے سروسز ہی سیل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ جسٹ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں, سجیشنز دینا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پرابلم سالو ہوگی, تو اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس سے ڈیٹیل میں اس کے بزنس کے بارے میں پہلے پوچھتا ہوں کہ وہ اگر وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سروسز کسی اور سے لے رہا ہے تو کیا کیا ریزلٹس آ رہے ہیں. وہ میرے ساتھ ریزلٹس شیئر کرتا ہے, تو میں اس سے ایک دن کا ٹائم لیتا ہوں, اور ایک دن کا ٹائم لینے کے بعد میں اس سے دوبارہ میں اس کی جو ویب سائٹ ہے, اس کی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کو ریڈ کرنے کے بعد میں اسے نیکسٹ ڈے میں اسے سجیشنز دیتا ہوں کہ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں کہاں کہاں پہ پرابلمز ہیں. اور میں ساتھ میں اسے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم جو ریسرچ آپ کو کر کے دیں گے, جو پرابلمز آپ کو فائنڈ کر کے دیں گے, ان کے سولیوشن جو ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی ہیں اور ہم ان کو سولو بھی کر کے دیں گے. لیکن آپ اگر کسی اور سے سولو کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہی ہائر کر لیتے ہیں اور آپ کو ہی پیسے دے دیتے ہیں اور کہ یار آپ ہماری جو سروسز ہیں ان کو ہینڈل کرو. وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں, آپ اس طرح کی سروسز کنسلٹنسی کی طرف نہیں آ سکتے. تو جو کنسلٹنسی کی سروسز ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بالکل ہی فری ہوتی ہیں, آپ کا اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہو رہا تھا, جسٹ آپ کا ایکسپیرینس یوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا اکاؤنٹ چیک کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اگر ایڈورٹائزمنٹ رن کر رہا ہے تو یہ کہاں کہاں پہ مسٹیک کر رہا ہے, کون سے ایسے کی ورڈز ہیں جن کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ ٹریفک آ رہی ہے اور سیلز وہاں سے جنریٹ نہیں ہو رہی, کی ورڈ کا جو انٹینٹ ہے وہ کیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد آپ کلائنٹ کو سجیشن دے سکتے ہیں کہ یار یہ پرابلمز ہیں, یہ سولوشنز ہیں, اگر یہ سولوشنز آپ نے ہم سے پرچیز کرنے ہیں تو ہم اس کا اتنا چارج کریں گے. ٹھیک ہے, اور ہم لانگ ٹرم ہی آپ کے بزنس کو ہینڈل کریں گے. اور یہ ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جو کہ آپ جسٹ تب ہی یوز کر سکتے ہیں جب آپ اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہوں گے تو آپ اس طرح کی سروسز دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ کلائنٹ کو آپ سیٹسفائی کس طریقے سے کریں گے جب تک آپ کو خود ہی کام نہیں آتا. تو آپ ایک ڈگری کرتے ہیں تو اس کو 16 سال لگ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ جا کے کسی ایک چھوٹی سی جاب کے اوپر جاتے ہیں اور آپ کو کچھ ایک پیسے ملتے ہیں. لیکن آپ فری لانسنگ میں جب آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے کہ یار بس میں نے مہینہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے جو ہے نا $2-3,000 مل جانے چاہیے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے وہاں پہ 16 سال کام کیا, اس کے بعد آپ کو 30-40 ہزار روپے کی جاب مل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہاں پہ کم از کم 6-7 مہینے تو آپ اپنے اسکل کے اوپر کام کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس اسکل کو جلدی اس اسکل کے اندر ایکسپرٹ بن جائیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 6-7 مہینے سے زیادہ کا ٹائم بھی لگے. ٹھیک ہے, میں نے SEO سیکھی تھی, میں اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے جب SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا کام سیکھا تھا تو مجھے 6 مہینے لگ گئے تھے, 6-6.5 مہینے لگ گئے تھے, جس کے اندر میں ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے ریسرچ کیا کرتا تھا, چیزیں پڑھتا تھا, سارا کچھ گوگل سے ہی کیا تھا, کیونکہ اس وقت کوئی سکھاتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر کوئی سکھاتا ہوتا تو شاید وہاں ان سے سیکھ لیتے. اور دوسری چیز جن کو آتا تھا وہ بتاتے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں بتاتے تھے, تو اسی لیے گوگل سے ہی ساری چیزیں سیکھیں, یوٹیوب سے ہی ساری چیزیں سیکھیں. تو آپ لوگ بھی یہ سارا کام سیکھ سکتے ہیں. جو بھی اسکل آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اسکل سلیکٹ کریں اور آپ آن لائن اس کے اوپر ریسرچ کریں, اس کے بارے میں پڑھیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. تمہارے یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم جلد از جلد پیسہ کما لیں, لیکن ہمیں اسکل کے اوپر محنت کرنے میں بہت ہی زیادہ مسئلہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. شروع میں میرا بھی یہ مسئلہ تھا, لیکن میں نے آہستہ آہستہ اپنی جو تھنکنگ ہے وہ چینج کی ہے. تو اب میں اسکل کے اوپر بھی فوکس کرتا ہوں. اور آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں کچھ نہیں سیکھتا, میں خود بھی ڈیلی بیسس پہ کوئی نیا اسکل سیکھ رہا ہوتا ہوں.
تو مجھے پتا ہے کہ اسکل نہیں سیکھوں گا تو آگے جا کے فری لانسنگ میں کوئی فیوچر نہیں ہے. اب اسکلز جو میں سکھاتا ہوں اس میں فار ایگزامپل ایک 20 منٹ کی ویڈیو میں نے بنائی ہے, محنت کر کے آپ لوگوں کو وہ اسکل سکھایا ہے. اس 20 منٹ کی ویڈیو کے اندر جو ایوریج ویو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی 1 منٹ ہوتا ہے. مطلب آپ لوگ جسٹ 1 منٹ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو, جو ایوریج ہے وہ ایوریج پوری نکال کے 1 منٹ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اسکل آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے, مجھے مسئلہ نہیں ہے, مجھے آپ بے شک آپ کو یہ لگے کہ یار یوٹیوب کے یہ ویڈیوز دیکھنے سے اسے پیسے بن رہے ہیں, آپ بے شک میری ویڈیو کو دیکھیں ہی نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر کوئی اسکل میں آپ کو سکھا رہا ہوں, اگر آپ وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ تو لیں. آپ اگر 20 منٹ کی ویڈیو میں سے جسٹ 1 منٹ دیکھیں گے تو وہ اسکل آپ کو پھر 1 منٹ کی جتنا ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو میری جو اسکل والی ویڈیوز ہوتی ہے میں ان کو بالکل بھی لمبا نہیں کھینچتا. میں تو سلام دعا کرنے کے فوراً بعد ہی انٹروڈکشن, چھوٹا سا انٹروڈکشن ہوتا ہے, اس کے فوراً بعد ہی ویڈیوز آپ کو اسکل سکھانا اسٹارٹ کر دیتا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ کا جو پریشیس ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے. میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا, لیکن پھر بھی کوئی بندہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اسکل سیکھنے میں, آج میں ویڈیو بنا دوں کہ یار یہاں سے $100 جو ہے نا بنے گا, تو فوراً عوام جو ہے نا اس کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے, مجھے سب پتہ ہے کہ میری آڈینس کیا دیکھنا چاہتی ہے اور کیا نہیں دیکھنا چاہتی, مجھے سب پتہ ہے. تو آپ اپنی تھنکنگ خود ہی چینج کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں تو تھوڑی سی سنسیئرٹی شو بھی کریں. ٹھیک ہے, آپ کو اگر آپ نے اپنا فیوچر اچھا دیکھنا ہے تو اس کے لیے محنت بھی کریں. اگر آپ میرے سے نہیں سیکھنا چاہ رہے, آپ بے شک کسی اور بندے سے سیکھ لیں جس کی آپ کو بات سمجھ آتی ہے. میری بات سمجھ نہیں آتی تو اٹس اوکے, آپ کہیں اور سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اسکل شیئر پہ چلے جائیں, اسکل شیئر پہ تو لوگ اسکل ہی سکھائی جا رہے ہیں نا آپ کو. وہاں ایک چھوٹی سی ممبرشپ ہے $8 کی, $8-10 کی ہے, وہ آپ جا کے پرچیز کریں اور وہاں سے اسکل سیکھنا شروع کر دیں. تو پریویس ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ کسی بھی ورڈ پریس کی ویب سائٹ کو ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر چینج کر سکتے ہیں. وہ پورا ایک اسکل آپ کو سکھایا تھا. 15 منٹ کی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک یہیں پہ آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھ لیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.